بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈری اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ میں نے آپ کو نظریہ پاکستان اور اس کی نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور نظریے کی جو ہے مفہوم نظریہ پاکستان کا اور نظریہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی اہمیت، یعنی قائد نے جو کوٹیشنز دیں، جو نظریہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی اظہار خیال کیا، اس کو ہم آج کے ٹاپک میں دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو کوٹیشنز دیں، مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا چیز۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کے وجود کے حوالے سے، کہ پاکستان کا وجود، یہ نمبر 1 سٹار جو آ رہا ہے، اس کی میں آپ کو ہیڈنگ بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا وجود کے حوالے سے قائد اعظم نے جو فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ قائد نے مسلمانوں کو ایک مکمل قوم اور اسلام کو ایک مکمل نظام کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے بڑے عمدہ الفاظ میں وضاحت کی، پاکستان تو اس روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، یعنی پاکستان came into being when the first Hindu became a Muslim، یعنی انہوں نے یہ وضاحت کر دی پاکستان کا وجود کے حوالے سے کہ پاکستان کا وجود تو اسی دن قائم ہو گیا تھا جب، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد مدینہ میں آپ نے اپنی ریاست کے بنیاد رکھی، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا تو عرب تاجر برصغیر میں بھی پہنچے اور انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی۔ تو قائد فرما رہے ہیں کہ جب یہاں پہ ایک ہندو نے اسلام قبول کیا تو اس کا مطلب پاکستان کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد قائد اعظم سیکنڈ لیول پہ فرماتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مکمل قوم ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسلمان ایک علیحدہ اور مکمل قوم ہیں۔ اس حوالے سے مسلمانوں کو جداگانہ قوم تسلیم کرتے ہوئے قائد اعظم برصغیر کے لیے علیحدہ قوم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ تو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے مسلمانوں کو جداگانہ قوم قرار دیتے ہوئے جو لاہور ریزولوشنز تھی، جس میں قائد اعظم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا، تو آپ نے ہندوازم اور اس مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو انورٹڈ کاماز میں قائد کے جو فرمودات ہیں وہ ویسے ہی لکھے جائیں گے جیسے انہوں نے فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈھل جائیں گے۔ دونوں قوموں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے، ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جو ہے ہندو مت اور اسلام کو آپ صرف مذہب نہیں سمجھیں بلکہ یہ ایک سوسائٹی ہے، ہندوؤں کی سوسائٹی اور مسلمان کی سوسائٹی، یعنی سوشلی، پولیٹیکلی اور ریلیجیسلی صرف یہ نہ سمجھے کہ وہ مذہب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں بلکہ ان کا معاشرتی نظام بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کی تہذیبیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو ہر تہذیب اپنی بنیاد اور حقیقتیں رکھتی ہے، تو دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کو کہیں اکٹھا کر دینا بہت مشکل بات ہے۔ پھر قائد نے فرمایا جو نمبر 3 پہ ہے کہ 1941 میں آپ نے فرمایا، آپ نے اسے یعنی برصغیر کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کے مسئلے کو ایک قومی مسئلہ قرار نہیں دیا بلکہ آپ نے اسے بین الاقوامی مسئلہ قرار دیا۔ جیسے دنیا کے ممالک آپس میں جھگڑتے ہیں تو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، انڈیا کبھی ایک ملک نہیں یا ایک قوم نہیں تھا، برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی، اقتصادی نوعیت پر اپنی اساس رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کو یا برصغیر کو، یعنی بر اعظم خشکی کے بڑے بڑے خطات جو آپ پڑھتے ہیں کہ 7 دنیا میں خشکی کے بڑے بڑے خطے ہیں، اسی طرح برصغیر بھی خشکی کا ایک خطہ ہے، اس میں کوئی ایک ملک نہیں بلکہ کئی ملک قائم ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک قوم یا ایک ملک نہیں ہے، برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، اور جو اختلافات ہیں ان دونوں قوموں میں وہ ہم دیکھتے ہیں کلچرلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اکانومیکلی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور دونوں کی اساس ایک دوسرے سے جدا ہے۔
پھر قائد اعظم قرآن پاک کی بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کی بڑی مشہور کوٹیشن ہے، یہ پاک اسٹڈی میں بھی نظریات کے حوالے سے، یہ جو سوکس ہے آپ کو پاک اسٹڈی میں بھی جو اس کا فرسٹ 2 چیپٹر ہیں یہ پاک اسٹڈی میں بھی آپ کو ہیلپ کریں گے اور ادھر بھی۔ تو قائد اعظم نے اسلام کو پوری طرح قابل عمل سمجھا، جیسے کہ مغرب والے کہتے تھے کہ 1400 سال پرانا جو ایک مذہب ہے اسے آپ آج کیسے اسے قابل عمل بنانا چاہتے ہیں، کیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام آج بھی قابل عمل ہے۔ اور آپ نے 1943 میں کراچی میں خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ سے فرمایا وہ کون سا رشتہ ہے جس سے وابستہ ہونے سے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی جو ایک بنیاد رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑو گے، تفرقے میں نہیں پڑو گے، تو وہ قرآن پاک ہے۔ تو قائد اعظم یہاں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہمارا نظام جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وہ نظام کیا ہے کہ ہم ایک قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو نظام ہے وہ قرآن کریم پر ہے، ہمارے مسلمانوں کا اتحاد، ہمارے مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، یا جو وہ چٹان ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اسلامی نظام جو ہے اس کا قانون جو ہے اس کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آگے چل کے کہ اس کے حوالے سے کہ برطانوی تسلط سے نجات، کہ وہ برطانیہ سے کس طرح ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تقسیم ہند کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ہندوں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ قائد کو 2 جو ہیں قوموں سے ٹکراؤ تھا، یا 2 قوموں سے انہوں نے ٹکرانا تھا، کہ قائد نے کہا کہ ہم برطانیہ سے ہمارے دلوں میں آزادی کی بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانیہ سے آزادی تو چاہتے ہیں لیکن برطانیہ اس طرح کی آزادی ہمیں نہ دے کہ اس کے جانے کے بعد ہم ہندو کے غلام ہو جائیں، کیونکہ ہندو میجورٹی میں تھے 2% اور مسلمان 1%، تو انہیں پتہ تھا کہ انگریز جو ہے وہ میجورٹی کو پریفر کرتے ہوئے ہندو کے حوالے جو ہے حکومت کر کے چلے جائیں گے۔ تو قائد نے فرمایا کہ جو ہم اگر برطانیہ کے تسلط سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزاد کر دیں اور ہم پھر ہندوں کی غلامی، یعنی ہم دونوں قوموں سے آزاد ہو کے اپنا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر قیام پاکستان کا مقصد آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے، یعنی آفٹر پاکستان ان کی یہ کوٹیشن ہے پاکستان بننے کے بعد، آپ نے فرمایا 10 سال سے ہم جس مملکت کی، یعنی جس ریاست کی، جس ملک کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے، خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکا ہے۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ یعنی قائد نے پاکستان کے حصول کے بعد پاکستان کے قائم رہنے کے لیے اس کے مقاصد بھی بیان کر دیے۔ قائد نے فرمایا کہ جو ہے ہم نے پاکستان کو حاصل تو کر لیا، یعنی اب حصول مقصد کا ذریعہ بنانا ہے، ہم نے جس لیے اسے حاصل کیا تھا کہ ہم اسلام کو یہاں پہ لاگو کریں گے، اسلامی نظام عدل لائیں گے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو رائج کریں گے۔ اب ہم پاکستان حاصل کر چکے ہیں تو اب ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے ہیں جس کی ہم نے اس وقت اپنا فلسفہ دیا تھا، اپنا ایک تصور دیا تھا کہ ہم اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہم نے تصور دیا تھا اس تصور کے تحت اب ہمیں اسے عملی جامہ پہنانا ہے، یعنی پاکستان کو ایک مکمل اسلامی جو ہے مملکت بنانے کے لیے ہمیں اب کوشش کرنی پڑے گی۔ پھر آپ نے اسلامی اصولوں کو فروغ دیتے ہوئے جو ہے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی، کہ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جیسا کہ دنیا کے ممالک بنے، وہ چاہتے تھے کہ وہ زمین حاصل کر لیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ
تو ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم ایک ایسی جو ہے لیبارٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا چاہتے، لیبارٹری ہوگی ہمارا ملک جو ہے، جس میں ہم اسلامک پرنسپل کو اپنا کے اس کا ایکسپیریمنٹ کریں گے، یعنی تجربہ کریں گے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد وہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ہم اس کا ایکسپیریمنٹ دیں گے اور ایک اسلامی مملکت کا قیام کریں گے. پھر قائد اعظم نے جو ہے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات قرار دیتے ہوئے 1948 میں سبھی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ آفٹر پاکستان ان کی کوٹیشن ہے، پاکستان بننے کے بعد، کچھ ان کی پاکستان بننے سے پہلے کی اور کچھ ان کی پاکستان بننے کے بعد کی کوٹیشنز ہیں. تو 1948 میں سبھی دربار سے خطاب کیا اور اسلام کو مکمل ضابطہ حیات قرار دیا. اسلام محض رسم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یعنی رسم و رواج اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، افعال و اعمال اور سیاست و معاشیات میں اس پر عمل پیرا ہو سکیں. اسلام میں سب انسان برابر ہے، صرف ایک خدا کی عبادت کا تصور اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہے. مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے. یہاں قائد اعظم نے واضح کر دیا کہ جو دیگر مذاہب ہیں، جیسا کہ ہندوازم ہے، ہندوؤں کے جو نظام ہے اس میں، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہندو کا جو مذہب ہے وہ محض چند رسم و رواج اور روحانی نظریات ہیں جو کہ انہوں نے خود سے بنا لیے ہیں. اسلام جو ہے وہ ایک الہامی مذہب ہے، یعنی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ہر پہلو میں ہماری معاونت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمیں سوشلی، پولیٹیکلی، اکانومیکلی، ریلیجیسلی، کلچرلی، ہمارے افعال و اعمال، ہمارے یعنی پوری ہمیں پریکٹیکلی ہمیں انوالو کر دیتا ہے. اسلام ہماری زندگی کے تمام جو شعبہ جات ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اور اسلام کی ایک اور بات ہے جو ترہ امتیاز ہے، یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام سب انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے. ایکوالٹی آف دا پیپل، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایکوالٹی جو ہے دیگر مذاہب میں نظر نہیں آئے گی، ہماری ایکوالٹی ہے. اور اسلام میں ایک خدا کا تصور جو ہے، یعنی توحید کی جو تصور ہے، اسلام کی بنیاد ہی سٹارٹ وہاں سے ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلا اصول جو اپناتے ہیں وہ توحید کا ہے. اور پھر مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہے، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ مساوات، آزادی اور اخوت ہے، کہ اسلام مساوات کو بھی قائم کرتا ہے اور آزادی کو بھی مانتا ہے اور اخوت بھی قائم کرتا ہے. پھر علامہ اقبال قائد اعظم کے ارشادات دیکھے، اس کے بعد علامہ اقبال نے جو اپنے ارشادات فرمائے، آپ نے مسلم ملت کے لیے جو لفظ استعمال کیا، یعنی مسلم ملت کا لفظ استعمال کیا، جس میں آپ نے باقی تمام چیزوں کے تصور کو مسترد کر دیا کہ مسلم قوم ایک ملت ہے. آپ نے اس ملت کا تصور اس طرح دیا کہ دنیا میں جو قومیں بنتی ہیں وہ رنگ، نسل اور ملک کی بنیاد پر، کسی زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر بنتی ہیں، جبکہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی ملت کی بنیاد جو ہے وہ رنگ، نسل اور علاقے کے فرق سے بڑھ کر ہے. سارے مسلمان دنیا کے جس بھی کونے پہ رہتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ مسلم ملت کا فرد ہیں، سارے کے سارے مسلمان مسلم ملت کا فرد ہیں. لہٰذا انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلم ملت جو ہے وہ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے تو وہ مسلم ملت کا فرد ہے. جیسا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کہا کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. خطبہ الہباد کے حوالے سے بھی اسلام کو ایک مکمل نظام حیات مانتے ہوئے علامہ اقبال 1930 میں، آگے ہم دیکھیں گے تحریک کے حوالے سے کہ کیا خطبہ الہباد ہے. تو 1930 میں جب انہیں صدارت ملی، قائد اعظم باہر گئے ہوئے تھے، لندن گئے ہوئے تھے گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو الہ آباد کے اندر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا. تو وہ ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے. اقبال کو جو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، تصور پاکستان انہوں نے جو دیا وہ 1930 کے الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے تصور پاکستان دے دیا. آپ نے فرمایا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں. یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے اور لوگ بستے ہیں، اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے. تمام مہذب قوموں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور ثقافتی اور سماجی اقدار کا احترام کرے. آپ نے کہا مسلمان ایک قوم ہے، وہ اپنی پہچان علیحدہ رکھتی ہے، دیگر مذاہب سے اس کا کوئی لین دین نہیں. اب ایک قوم جیسے دوسری قوم کے جو ہے مذہبی اصولوں کو اور ثقافتی سماجی چیزوں کا احترام کرتی ہے، تو مسلم قوم کی بھی سماجی، ثقافتی اور مذہبی اصولوں کو دیگر مہذب قوم
قوم ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، ان کے ان چیزوں کو احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور انہوں نے دیا، اور کہا کہ اس طرح مسلمان جو ہے انڈیا میں مختلف مذاہب کے لوگ جو بستے ہیں، تو انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تصور ملت میں علامہ اقبال نے زور دیا کہ مسلمان اسلام کے حوالے سے ایک ملت ہیں، ان کی قوت کا دار و مدار اسلام ہے۔ مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے انہوں نے کئی اشعار بیان کرے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی مسلمانوں کی جو قوت ہے، جو انہیں اسٹرانگ کر رہی ہے، مسلمانوں کو متحد کر رہی ہے، وہ میں اسلام ہے۔ اور آپ نے اسی خطبے میں ہی علیحدہ وطن کا تصور بھی دیا، اور آپ نے کہا کہ شمال مغرب اور شمال مشرق میں مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک اسلامی، یعنی ابھی پاکستان کا نام نہیں تھا، ایک مسلم انڈیا بنے گا۔ تو اسی میں آپ نے اس کی وضاحت کی، اور اپنے اشعار میں بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلمان جو ہیں ان کی ملت جو ہے دیگر ملتوں سے، دیگر قوموں سے جدا ہے، اور دو قومی نظریہ بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ وہ اقبال نے فرمایا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ اس طرح آپ نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کا تصور دیا، اور مسلمانوں کو جدا قوم قرار دیتے ہوئے ان کے لیے جدا مملکت کا تصور بھی علامہ اقبال نے دیا۔ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو ہیں ارشادات کی روشنی میں انہوں نے جو پاکستان کے نظریے کی وضاحت کی، اس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اوکے۔